Inshallah, when I am inaugurated, I'll be taking my oath on the Quran. یہ ہے طارق خان جو امریکی شہر فلاڈیلفیا کی منٹگمری کاؤنٹی کی ایک ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر ریاست کے ایوان نمائندگان کے امیدوار ہیں۔ بہت تعصب ہے اور بہت زیادہ بدنامی کا عنصر شامل ہے، اب پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے عہدے اور منتخب عہدیدار متنوع ہوں اور باقی لوگوں جیسے ہوں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی سیاسی عمل میں شمولیت کے لیے ان کا یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ کلثوم حسن کا تعلق فلاڈیلفیا کی جنوب ایشیائی امریکی کمیونٹی سے ہے۔ وہ اس بات کی قائل نہیں کہ کسی کو صرف اس بنیاد پر ووٹ دیا جائے کہ کوئی آپ جیسا لگتا ہے، لیکن طارق پر انہیں اعتماد ہے۔ It's a source of pride. یہ فخر کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے کسی فرد نے قدم بڑھایا اور کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ فلاڈیلفیا میں عام خیال ہے کہ طارق خان بآسانی اس حلقے سے جیت جائیں گے۔ ان کے مد مقابل صرف لبرٹیرین پارٹی کے ایک امیدوار ہیں۔ روایتی طور پر اس ڈسٹرکٹ سے ڈیموکریٹک پارٹی ہی جیتتی آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ریپبلکن پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ علاقے کی ایک غیر متمول علاقے میں طارق خان ایک کلینک میں نرس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مریض اور ان کے ساتھ کام کرنے والا اسٹاف ان کے جذبے کے معترف ہیں۔ فتینہ برسوں سے اس کلینک میں علاج کے لیے طارق کے پاس آ رہی ہیں۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے یا مصروف ہیں، تو وہ پھر بھی میرے لیے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں کبھی کہیں اور نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے مریض کی ضروریات اور ان کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ فارمیسی تک چل کر جانا، اور اگر مریض دوا کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تو پیسے ادا کرنا۔ تو میں جانتی ہوں ہماری نمائندگی کے لیے طارق ایک بہترین شخص ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ باہر جا کر لوگوں کی ضروریات اور تمام شعبوں میں مدد کریں گے۔ مریضوں سے طارق کا تعلق صرف معالج اور مریض کا نہیں، بلکہ ان کے سیاست میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وبا کے دوران ان کے بہت سے مریض امریکی نظام صحت میں پیچیدگی کے باعث نظر انداز ہوئے، اور وہ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے لگا کہ جو لوگ اقتدار میں تھے وہ واقعی ہمارے مریضوں کی ضروریات اور ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کی ضروریات کو نہیں سمجھتے تھے۔ طارق کے والد کئی دہائیوں پہلے پاکستان سے پڑھنے کے لیے امریکہ آئے تھے۔ طارق کہتے ہیں ان کے والد نے بہت محنت کی اور انہوں نے محنت کرنا اپنے والد سے سیکھا۔ چونکہ ان کی والدہ ایک نرس تھیں تو طارق کو انسانی خدمت کا جذبہ اپنی والدہ سے ملا۔ طارق کے والد ان کے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اس نے کئی راتیں سردی میں ہوم لیس لوگ جو ہے، بے گھر لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ ایک گزاریں سردیوں میں، تاکہ وہ جو ہے اسے احساس ہو کہ کتنی تکلیف میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے کائنڈ ہارٹ۔ اور آج طارق مقامی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے محلے کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ایک ووٹر کوئنٹن کہتے ہیں کہ سیاستدان عموماً اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، لیکن طارق دوسروں سے مختلف ہیں۔ وہ پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے؟ وہ میرے محلے دار ہیں، جیسا کہ میں نے کہا وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ علاقے کی مدد کرتے ہیں۔ 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اگر طارق کامیاب ہو جاتے ہیں تو ریاست پینسلوینیا کی 340 سالہ تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوگا۔ ایک پاکستانی نژاد امریکی پہلی بار ریاست کے ایوان زیریں میں یعنی جنرل اسمبلی کا رکن منتخب ہوگا۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فلاڈیلفیا، پینسلوینیا۔